ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماذا ینجی العبد من النار، کہ ایسا کون سا اعمال ہوگے جو انسان کو جہنم سے بچائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان باللہ۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صرف ایمان کافی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اعمال ایڈ کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اعمال جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اعمال تو ضرور ایڈ کرنا ہے۔ فرمانے لگا کہ یرزق من یرزق اللہ، یعنی اپنے مال سے وہ خرچہ کرے، لوگوں پر خرچہ کرے، جو مال اس کے پاس ہو، اللہ رب العالمین نے جس کو مال دیا ہو وہ اس مال سے خرچہ کرے، دوسروں کو دے، تو وہ عمل اس کے لیے جنت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ان کان فقیرن، اگر کوئی شخص غریب ہو تو پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، اگر کوئی شخص غریب ہو، اس کے ساتھ پیسہ نہیں ہو، مال نہیں ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ لوگوں کو گناہ سے رکوائے اور نیکی کی طرف اس کو دعوت دے۔ تو میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے بے زبان ہو، یعنی وہ بول ہی نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصنع الاخرس، یعنی کوئی بھی شخص بے روزگار ہو تو اس کے لیے وہ کوئی کام ڈھونڈے تو وہ بھی اس کے لیے جنت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر کوئی شخص خود نادان ہو، کسی چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا کام کرے کہ دوسروں کے لیے کام ہی نہیں ڈھونڈ سکتا تو مغلوب کی مدد کرے، مظلوم ہو کوئی شخص، مغلوب ہو، اس کی مدد کرے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ وہ شخص خود کمزور ہو، دوسروں کا مدد ہی نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تريد ان تترك في صاحبك من خیر، کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اس شخص میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، آپ اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہو جو اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، یعنی یہ بہت سمپل سا نادان ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمسک الاعضاء عن الناس، کہ اگر یہ سب کام یہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے چاہیے کہ کم سے کم دوسرے لوگوں کو تو ضرر نہ پہنچائے، تو یہ بھی اس کے لیے جنت کا سبب بن سکتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عمل بخصلۃ من هذه الخصال دخل الجنہ، کہ اگر ان خصلتوں میں یعنی ان اعمالوں میں اگر کوئی بھی شخص ایک ہی عمل پر جو ہے عمل کرے تو قیامت کے دن وہ عمل اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ اتنی سمپل سے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دکھائی ہے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کے لیے اتنی خیرخواہ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سے اعمال کے بارے میں اس نے پوچھا، اور اتنے سے اعمال جو ہم لوگوں کو اسی نے دکھائی ہے، تو یہ اس ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امت پر احسان ہے کہ اتنی سمپل سا اعمال وہ بھی کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، تو پھر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تريد ان تترك في صاحبك من خیر، پھر اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے جو یہ اعمال ہی نہیں کر سکتا۔